دنیا کی سلطانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے 53 اور 54ویں حدیث کریمہ عرض کی تھی۔ پہلی 53ویں حدیث میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرد اپنے گھر والوں پر کوئی خرچہ کرتا ہے، اس کو شمار کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور دوسری حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ تم جو بھی خرچہ کرو گے کہ جس میں تمہارا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو تو ضرور تمہیں اس پر اجر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تو اپنی زوجہ کے منہ میں رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی تجھے اجر دے گا۔ تو اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا، تو اس میں یاد رکھیں کہ جس صدقے پر ثواب کا ترتب ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے پہلی بات کہ وہ رزق حلال سے ہو۔ حرام پر کوئی ثواب کا ترتب نہیں ہوتا۔ کہ بعض لوگ حرام روزیاں کماتے ہیں اور پھر غریبوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تبارک و تعالی ہمارے صدقے سے راضی ہو کر میرے گناہوں کو نظر انداز فرما دے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جو روزی حرام قطعی ہو، حرام قطعی یعنی حرام قطعی کا مطلب یہ ہے کہ جس کی حرمت پر، جس کے حرام ہونے پر قرآن کی واضح آیات موجود ہوں، جیسے چوری، خالصتاً چوری کر کے وہ پیسہ کمایا، کسی انسان نے حاصل کیا، یا جیسے کڈنیپنگ کا پیسہ ہے، گن پوائنٹ پہ کوئی پیسے ویسے چھین لیے ہیں، یہ غصب ہے، ڈاکہ ہے، چوری ہے، اغوا ہے، یہ تمام اس سے جو روزی حاصل ہوگی وہ خالصتاً حرام ہے، نص قطعی اس پر وارد ہے۔ ایسا کوئی پیسہ حاصل کرنے کے بعد اگر ثواب کی نیت سے خرچ کر دے گا تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ فقہا کا مسئلہ ہے، فقہا نے لکھا ہے، اور اس کی وجہ علت یہ ہے کہ صدقہ دراصل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا ہوا ایک تحفہ ہے، اور یہ گندے مال سے تحفہ پیش کرنا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بہت بڑی بے ادبی ہے، جس کو میں سمجھانے کے لیے بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، اسے سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کر رہا ہوں کہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک بہت بڑا بادشاہ ہو، ہم اس کے دربار میں ایک تحفہ لے جانا چاہیں، لیکن وہ تحفہ کیسا لیں کہ وہ نالے کی گندگی نکال کر اس کو کسی ڈبے میں ڈالیں اور اس کو خوب اچھی طرح پیک کر کے اوپر پنی ونی لگا کے ایک خوبصورت سے ربن لگا کر اور وہ جا کے بادشاہ کو دیں کہ لیجئے صاحب تحفہ۔ اب اوپر سے بڑا خوبصورت نظر آئے اور جب بادشاہ اس کو کھلوائے تو وہ گندگی اندر بھری ہو، تو بتائیے کہ بادشاہ کی طرف سے انعام ملے گا یا سزا ملے گی؟ تو یقینی سی بات ہے کہ یہ گندگی بادشاہ کے دربار میں پیش کرنا، بادشاہ کے سامنے پیش کرنا بہت بڑی بے ادبی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جلال میں آ کے سری قلم کروا دے۔ تو بس یوں سمجھ لیجئے بلا تمثیل، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ رزق حرام سے صدقہ کرنا بالکل ایسا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گندگی کو پیش کر دینا، اور یہ بہت ہی بڑی بے ادبی ہے۔ لہٰذا یہ جو بعض لوگ خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور مثال بھی بناتے ہیں، اس پہ بعض اوقات فلمیں بنا دی گئیں کہ جی چوریاں کر رہے ہیں، ڈاکے کر رہے ہیں اور ڈاکہ مار کے غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اور لوگ بڑی تعریف کر رہے ہیں کہ جی یہ ماشاءاللہ جی بہت اچھا انسان ہے کہ امیروں سے لوٹتا ہے اور غریبوں کو بانٹتا ہے۔ تو یہ کوئی قابل فخر کارنامہ نہیں ہے، یہ تو حرام اور گناہ کبیرہ اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ لیکن میرے الفاظ یاد رکھیے گا کہ وہ مال کہ جو حرام قطعی ہو، وہ اس کو اگر ثواب کی نیت سے صدقہ کریں گے تو کفر ہوگا۔ ہر حرام مال حرام قطعی نہیں ہوتا ہے، بعض حرام ظنی بھی ہوتے ہیں، یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ براہ راست قرآن و حدیث سے ان کی حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے، لیکن جب ہم فقہا کے قول دیکھتے ہیں، مجتہدین کے اقوال دیکھتے ہیں یا غور و تفکر کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرام پہلو نکل آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ ڈیوٹی اس کی ہے 8 سے 4 بجے تک، لیکن وہ 9 بجے پہنچتا ہے ڈیوٹی، 1 گھنٹہ لیٹ پہنچتا ہے، لیکن جب تنخواہ ملتی ہے تو اسے 1 گھنٹے کے پیسے بھی لے لیتا ہے۔ حالانکہ اصول یہ ہونا چاہیے کہ اس کے 1 گھنٹے کے پیسے یہ کٹوائے، کیونکہ یہ آیا نہیں تو پیسے کٹوائے، عمل کرے گا، حاضر ہوگا تو پیسے کا مستحق ہوگا۔ لیکن اب یہ جو 1 گھنٹے کے پیسے لے رہا ہے، اس کو ہم ناجائز اور حرام تو کہیں گے، لیکن یہ حرام قطعی نہیں کہلائے گا۔ اگر اس کو یہ ثواب کی نیت سے صدقہ کرے گا، یعنی اپنی تنخواہ کے اندر جیسے مکس ہو گئی اب یہ تنخواہ 1 گھنٹے والی جو پیسہ لیا وہ بھی،
اور جو اس نے 7-8 گھنٹے جو واقعی حاضر ہوا ہے، ڈیوٹی دی ہے، وہ والا پیسہ مکس ہو گیا، اب یہ صدقہ کر رہا ہے. اب اس میں حرام کی آمیزش تو ہم کہیں گے، لیکن یہ ایسا حرام قطعی نہیں ہے کہ اس کا صدقہ کرنے پر یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. اس لیے نفس مسئلہ اچھی طرح یہ سمجھ لیجئے گا کہ جو واقعی حرام قطعی ہو. اور عوام کی خدمت میں ہماری گزارش ہے کہ ہماری عوام تو بہت سے پیسوں کو حرام سمجھ لیتی ہے، حالانکہ وہ حرام ہوتے نہیں ہیں. جیسے بینک کی ہر جاب حرام نہیں ہے، لیکن بعض ہمارے جو بیچارے اکثر یہ ایسے ہوتے ہیں جن کو علم سے بہت کم حصہ ملا ہوتا ہے، لیکن سنا کر یہ بینک کی ہر جاب کو حرام کہہ دیتے ہیں، اور اس کے اندر پھر یہی مطلب مسائل بعض اوقات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی کسی نے بینک کی تنخواہ سے اگر صدقہ کر دیا تو معاذ اللہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے ہمارے گزارش ہے عوام سے کہ کسی چیز کو حرام کہنے میں اور پھر اس کے قطعی یا ظنی ہونے کی تعیین کرنے کے سلسلے میں اپنی سمجھداری کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ علماء سے دریافت کریں. اگر اچھے مفتیان کرام آپ کو دستیاب ہیں، مستند مفتیان کرام، ان سے پہلے پتہ کریں کہ ایک شخص کا ذریعہ آمدنی یہ ہے، اب یہ بتائیں کہ یہ پیسہ حرام قطعی ہے یا نہیں ہے، اور اب اس کو صدقہ کرنے پر کفر کا حکم دیا جائے گا یا نہیں. پھر آپ کو ایک مسئلہ بالکل صاف ستھرا واضح طور پہ سامنے آئے گا. ورنہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ جلد بازی میں اپنی کم علمی کی وجہ سے اس قسم کے خود فتوے دیتے ہیں. سامنے والا اس صدقے کو کر کے اتنا گناہگار نہیں ہوتا جتنا یہ الٹے سیدھے فتوے دے کر گناہگار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ تقوی اور پرہیزگاری اور احتیاط ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو اس لیے توجہ فرمائیے گا کہ واقعی کسی مال کے حرام ہونے پر قرآن کی کوئی نص وارد ہو، صریح آیت ہو، واضح آیت ہو، پھر وہ انسان صدقہ کرے. جیسے میں نے کچھ مثالیں دی ہیں، چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، غصب کر لینا، اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر چھین لینا کسی کا پیسہ مختلف انداز سے، ڈاکہ مار لینا. تو یہ جو پیسہ ہے یہ حرام، یہ سود ہے، خالصتاً سود ہو تو یہ حرام قطعی ہیں. ان کو اگر کوئی ثواب کی نیت سے خرچ کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے اپنے گھر والوں کو جب انسان رزق حلال لا کر دے گا تبھی یہ ثواب حاصل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. اب یہاں پر ایک اور میں چھوٹا سا کلام یہ کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ جی نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں جی، روزہ نہیں رکھ سکتے، قرآن ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے. ہم رزق حلال کما رہے ہیں، وہ اس طرح اپنی جان چھڑاتے ہیں دینی پابندیوں سے. ان لوگوں سے خاص طور پر اور سب سے عام طور پر ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ پہلے آپ حلال اور حرام رزق کا مفہوم تو سمجھیں کہ کیا ہوتا ہے. بعض اوقات ایک آدمی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں رزق حلال کما رہا ہوں، لیکن جب اس سے اب رزق حلال کی تعریف پوچھیں گے تعریف نہیں بتا سکے گا. تو یہ آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ شریعت نے پیسہ حاصل کرنے کے لیے کچھ قیودات، پابندیاں، اصول، قوانین، ضابطے مقرر کیے ہیں، کچھ حدود قائم کر دی ہیں. جب ایک شخص ان تمام قوانین، اصول، ضابطوں، پابندیوں، حدود کا لحاظ کر کے رزق کماتا ہے تو وہ حلال ہوتا ہے، اور جو ان پابندیوں کو توڑ کر ان قوانین کے خلاف چلتے ہوئے حدود کو پھلانگتے ہوئے رزق کماتا ہے وہ رزق حرام بن جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ پہلے انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی قیودات، ضابطے، قوانین، حدود کیا ہیں. جب معلوم ہوں گی تو وہ پتہ کر سکے گا نا کہ میں اس کو توڑ رہا ہوں یا نہیں توڑ رہا ہوں، حدود پھلانگ رہا ہوں یا نہیں پھلانگ رہا ہوں. جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا معلوم اس کو. لہٰذا معلوم یہ ہوا جو یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ جی ہم تو بیوی بچوں کے لیے حلال کما رہے ہیں، ان سے دائرہ ادب میں رہ کر ایک کویسچن کر لیا جائے کہ اگر آپ رزق حلال کما رہے ہیں تو ذرا یہ بتائیے کہ اس رزق حلال جو جس طریقے سے آپ کما رہے ہیں، جو بھی آپ جاب کر رہے ہیں، قرآن نے، حدیث نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. اگر ایک آدمی دکانداری کر رہا ہے، پرچون کی دکان ہی چلا رہا ہے مثال کے طور پر، تو اسے یہ پوچھ لیں اگر آپ کہ تجارت کے مسائل آپ کو پتہ ہیں، خرید و فروخت میں کس کس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے، کون کون سی کنڈیشن لگانا جائز ہے، اور کون سی آپ شرط لگا دیں گے تو روزی حرام ہو جائے گی، کسب خبیث ہو جائے گا، سودا کرنا ہی گناہ بن جائے گا، آپ بھی گناہ گار، خریدنے والا گناہ گار، بیچنے والا گناہ گار، آپ اگر خرید رہے ہیں آپ گناہ گار ہو جائیں گے. لیکن میری تو یہ فیلڈ ہے، لاکھوں دکانداروں کو کھڑا کر دیں، شاید ہی کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا جو آپ کو بتا سکے گا کہ تجارت کے شرعی اصول کیا ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا وہ اتنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیکار ہو گیا ہماری نگاہوں میں کہ ہم اس کو سیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے.
دکان کون سی جگہ ہونی چاہیے، کاروبار کون سا کرنا چاہیے، انویسٹ کتنا کروں گا، پروفٹ کتنا ہوگا، سب معلومات کر لیں گے۔ لیکن شاید ہی کوئی ایسا دکاندار ملے جو یہ کہے کہ یار پہلے میں کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر لوں، کسی مستند ادارے پہ جا کر میں پہلے تحقیق کر لوں کہ میرے لیے کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں، اور جائز ہے تو کن اصولوں کے ساتھ جائز ہے، پھر میں قدم اٹھاؤں گا، ورنہ نہیں اٹھاؤں گا، بھائی میری روزی حرام نہ ہو جائے۔ لیکن یہ تقوی پرہیزگاری کہاں نظر آئے گی؟ اور دعوے اتنے بڑے بڑے، جی ہم تو رزق حلال کما رہے۔ تو خدا نہ خواستہ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ جتنے ہمارے سننے والے بھائی بہن ہیں یا آپ کے جو گھر میں کمانے والے ہیں وہ حرام ہی کما رہے ہیں۔ یہ تو نہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ بغیر علم کے بھی رزق حلال مل رہا ہو، میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں خدا نخواستہ، لیکن میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ثواب جو اپنے گھر والوں کو کھلانے پر حاصل ہوگا صرف رزق حلال پر ہوگا، اور رزق حلال آپ کے دعوے سے رزق حلال نہیں بنے گا، آپ کے صرف زبان سے کہہ دینے سے رزق حلال نہیں بنے گا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق شامل نہیں ہوگی آپ کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ پہلے تصدیق رسول چاہیے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تصدیق چاہیے، ثبوت چاہیے، پروف چاہیے، پھر آپ کسی روزی کو حلال یا حرام کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ یقینی سی بات ہے کہ کتابوں میں لکھے ہوئے مسائل ہیں جن کو پڑھنے کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے غلط ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے پیسے انویسٹ کر دیں گے، پھر ہم سے پوچھیں گے کہ مفتی صاحب یہ میں نے پیسے انویسٹ کر دیا ہے اور ان شرائط کے ساتھ کیا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ بھائی تو یہ آپ کویسچن پہلے کر لیتے کہ میں ایسا کرنے لگا ہوں، جائز ہے کہ نہیں، کروں یا نہیں کروں، پہلے کر لیں گے، اس کے بعد ہم سے کویسچن کریں گے۔ پھر جب ہم بتائیں گے کہ یہ تو جائز نہیں ہے، آپ کا اس طرح پروفٹ فکس کر لینا یا ان شرائط کے ساتھ مداربت یا شرکت کرنا یا تجارت کرنا یہ بالکل گناہ ہے، ناجائز ہے، بولتے اب کیا کریں؟ یعنی غلطی خود کی ہے، اب سارا کام ہم پہ چھوڑ دیا کہ اب آپ اپنا ذہن لڑائیں اور ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑی عجیب غریب صورتحال ہے کہ پہلے خود سارے کام کرنے کے بعد، غلطیاں کرنے کے بعد پھر مفتیان کرام پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ ہماری اس الجھی ہوئی ڈور کو آپ سلجھائیں، گنجل بنا ہوا ہے اس میں سے نکالیں، سرا نکالیں، پوری ڈور کو سیدھا کر کے آپ دیں۔ اور پھر اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی کہ ہم اتنے لمبے مطلب اتنا زیادہ وقت آپ کو دے سکیں، تو بولتے ہیں مفتیان کرام تو ٹائم ہی نہیں دیتے، بتائیں عوام کہاں جائے ہمیں بتائیے، ان سے جا کے پوچھو تو جواب نہیں دیتے۔ بھائی تو پہلے آپ پوچھیں نا، ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں، آپ ہمیں D120 سائٹ کراچی پہ خط لکھیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی کنڈیشن لگانا چاہتے ہیں یا آپ کر رہے ہیں، کوئی شرکت ہے، مداربت ہے، وہ آپ تمام پروسیس اس کا لکھیں، ہمیں بھیجیں، انشاءاللہ بالکل ہم لیکن اپنے وقت کے حساب سے کہ لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، کام بہت زیادہ ہے ہمارے اوپر بھی، لیکن انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ ہم تو اپنا گھر والوں کو کم ٹائم دیتے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ میں اپنی بات آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میں گھر والوں کو کم ٹائم دیتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو زیادہ ٹائم دیں، اس کے باوجود بھی یہ شکوہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا کہ ہم ٹائم نہیں دیتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ لاکھوں لوگ وابستہ ہیں، کسی کو کتنا ہی ٹائم دے لے، اگر میں ایک دن کے اندر 50 آدمی کو ٹائم دوں گا اور 2 آدمی رہ گئے تو وہ 2 آدمی شکوہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے 50 کو ٹائم دیا تو پھر ہمارے پاس باقی وقت بچا ہی کہاں کہ ہم ان 2 کو بھی دیتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رزق حلال کمانے پر ثواب، یعنی اپنے گھر والوں کو کھلانے پر ثواب کا ترتب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ لہٰذا پہلے یہ بھی معلوم کریں کہ رزق حلال کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے میں چھوٹی سی بات، ایک وسوسہ اصل میں آتے رہتے ہیں تو میں اس کا جواب بھی چاہتا ہوں کہ دیتا رہوں۔ اس قسم کی باتیں سن کے بعض کہتے ہیں کہ دیکھا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا نا، زیادہ نہ سنو بھائی، زیادہ یہ مولویوں کی باتیں نہ سنو گے تو پھنستے چلے جاؤ گے۔ تو یوں ہی بول دیتے ہیں بعض اوقات کہ دیکھا اب غور کرو بھائی، اب کیسے کما رہے ہو، رزق حلال کما رہے ہو نہیں کما رہے ہو، اچھی خاصی لائف چل رہی تھی، بالکل کوئی ٹینشن نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، آج یہ درس سن لیا تو اب ہمیں ٹینشن ہو گیا کہ جی ہم رزق حلال کما رہے کہ نہیں کما رہے، ذہنی سکون ختم ہو گیا، اچھا تھا کہ ہم پہلے چل رہے تھے۔ یوں بعض اوقات شیطان وسوسے ڈال کر انسان کے زبان سے کلمات نکالتا ہے، میرے بھائی اچھا نہیں تھا۔ دیکھیے ایک بریانی کی پلیٹ ہو، اس میں کسی نے زہر ملایا ہوا ہو، آپ کو پتہ نہیں ہو، آپ آ کے کھانا شروع کر دیں، ذائقہ بڑا ٹاپ کلاس کا ہو، بوٹیاں بھی زبردست گلی ہوئی، گوشت بھی بڑا پاورفل، مسالے اور بڑا زبردست، آپ نے کھایا مزہ آ گیا۔ اب ایک آدمی آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی اس میں زہر ملا ہوا ہے مت کھاؤ، آپ کیا کہیں گے جواب میں؟ یہ کہیں گے کہ یار تم نے کیا ٹینشن میں مبتلا کر دیا، اتنا مزہ آ رہا تھا کھانے کے اندر، کیا ذائقہ تھا، کیا بوٹیاں تھیں، خواہ مخواہ اس کی بات سن لی، بات سنی تو ٹینشن میں آ گئے، ابھی کھانا چھوڑنا پڑے گا۔
یا آپ یہ کہیں گے کہ بھائی تیرا بہت شکریہ، مزہ اپنے مقام پہ، بھاڑ میں جائے ایسی بریانی، یہ زہر اندر جائے گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا، فائدہ کیا ہوگا؟ یقینی سی بات ہے کہ آپ دوسری والی بات کو ہی پسند کریں گے، اور اگر آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ یہ معاملہ ہوا تو دوسرا عمل اختیار کریں گے۔ تو دنیا کے اندر تو دنیاوی معاملے میں ایسا ہے، دین کے معاملے میں نیگیٹو سوچ کیوں بن گئی؟ جب ایک شخص آپ کی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے، آپ کے گناہ کی نشاندہی کرتا ہے، جس پر آپ مطمئن چل رہے تھے، سکون کے ساتھ چل رہے تھے، اور آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ گناہوں کا زہر آپ کو کیسے ہلاک کرے گا اور یہ جہنم کی آگ میں اور عذاب قبر کی آگ میں کیسے بدلے گا، اور جب وہ نشاندہی کرتا ہے آپ کہتے ہیں جی ٹینشن میں مبتلا کر دیا، اب یہ بھی سوچو اور یہ بھی سوچو۔ بھائی وہ تو آپ کو ایک زہر کے بارے میں اطلاع دی گئی ہے، آپ کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موت سے پہلے پہلے سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن معاملہ الٹا ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں ہم غصے میں آ جاتے ہیں، اور زبان قول سے بعض اوقات نہیں کہتے، زبان حال سے کہتے ہیں کہ مت کر نصیحت ناصحہ، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ جو ہمیں سمجھاتا ہے وہ ہمیں دشمن محسوس ہوتا ہے، جو ہمارے گناہوں کے باوجود، ہمارے حرام کھانے کے باوجود ہمیں عزت دے رہا ہو، ہماری جھوٹی تعریفیں کر رہا ہو، خوش آمدید کر کے ہم سے کھا پی رہا ہو، وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اس سے تھوڑی توجہ فرمائیں کہ یہ وسوسہ بھی نہ آنے پائے کہ یہ تو ہم نے سن کر اور ہم پھنس گئے۔ تو اس لیے ضرور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کمانا یقیناً عبادت ہے، لیکن بشرطے کہ وہ رزق حلال ہو، اس کی بھی آپ تحقیق کریں۔ اور پھر اب میں ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو تنگ دستی میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ بعض اوقات جلتے کوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے کہ ہم بھی کسی غریب کی مدد کر دیں، کاش ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے تو ہم مسجد میں دے دیتے، کاش ہمارے پاس پیسے ہوتے فلاں رشتہ دار کی بچی کی شادی ہو رہی ہے اس میں ہم بھی کچھ بیچارے کے ساتھ حصہ ملا لیتے، بڑا غریب آدمی ہے۔ تو وہ جلتے ہیں کوڑتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس صدقے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ان کے لیے یہ حدیث ایک مرہم کی سی حیثیت رکھتی ہے، گویا کہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ مت سوچو کہ تم دوسروں کو دو گے تو تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا، بلکہ اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، رزق حلال ان کو دو، ان پہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی صدقے میں شمار فرمائے گا، اور اس پر بھی تمہیں وہ ثواب ملے گا جیسے تم باہر صدقہ کرتے ہو۔ اب یہاں یہ حدیث نہیں آئی ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں پر خرچہ کرے، اس کو سب سے افضل صدقہ قرار دیا ہے، اس پہ سب سے زیادہ ثواب ہے۔ تو اس سے ہمارے وہ بھائی بھی ذرا درس حاصل کریں کہ جو اپنے بیوی بچوں پہ نہیں خرچ کریں گے، بیوی جلتی رہے گی، کڑتی رہے گی، بچے بیچارے حسرت بھری نگاہوں سے ابا جان کو دیکھتے رہیں گے، اور وہ اپنے خاندان کے غریبوں کو نوازتے رہیں گے۔ کبھی وہ جی چچا کے بیٹے کی شادی اس کو دے دیا پیسہ، اسے کاروبار کی ضرورت ہے اس کو پیسہ دے دیا، اس کو دے دیا، اور پھر کہتے ہیں جی اس لیے میں کرتا ہوں تاکہ ثواب ملے، میں تو صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی پہلے اپنے گھر والوں پر تو صدقہ کریں، یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے، سب سے زیادہ ثواب آپ کو اس پر ملے گا کہ اپنے گھر والوں پر خرچہ کریں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے گھر والوں پر اخراجات میں وسعت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں وسعت فرماتا ہے، اس کو برکت سے نوازتا ہے۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بھی درس حاصل کریں جو گھر والوں پہ خرچ کرنے میں بخل محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ یہ غلط ہے۔ اپنے گھر والوں کو بنیادی ضروریات، اس کے علاوہ دیگر سہولیات اگر آپ رزق حلال سے فراہم کر سکتے ہیں، ان کو آسانیاں فراہم کرنے میں خرچ کریں، اس پر بڑا ثواب ہے، آپ کو بڑا اجر ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے پہ آپ کو وہ درجات عطا فرمائے گا جو بسا اوقات دوسرے صدقے پہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان، تکمیل انسان